ریسرچ ٹی وی کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں جو آپ نے میرے لیے اپنا قیمتی ٹائم نکالا میری فیملی کا ایسا۔ یو ایس نیوی پہ جیسے قیامت ٹوٹنے والی تھی اور یو ایس پہ بہت بڑا حملہ ہونے والا تھا، وہاں پہ ایک جو کوک تھا اس نے یہ کیا کہ اپنے جو آفیسر تھے ان کو ناشتہ دے کے ان کے جو ہے وہ لانڈری میں چلا گیا۔ تو ایسے میں 7:57 پہ اس کو ایک الارم سنائی دیا گیا اور یہ الارم شاید اپنی سروس میں کوئی بھی سننا پسند نہیں کرے گا۔ ایسے میں یہ باہر نکلا اور اچانک اس نے دیکھا کہ پورا آسمان جاپان کے ایئر کرافٹ سے بھرا ہوا تھا اور ہر طرف جاپان کے ایئر کرافٹ نظر آ رہے تھے، اور انہوں نے تیزی سے امریکہ کی جو وار ہیڈ شپ تھی ان پہ حملہ کرنا شروع کر دیا اور چن چن کر ان کو ختم کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ حملہ پیرل ہاربر میں ہوا تھا دوستو۔ تو اس میں جو ہے وہ جاپان امریکہ پہ کس طرح سے اتنا بڑا حملہ کیا، اس نے کیوں کیا، اس بارے میں ہم جانیں گے، اور اس جو ان کا باورچی تھا اس کو امریکہ کا اتنا بڑا ایوارڈ کیوں دیا گیا۔ تو دوستو یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1947 سے۔ اس کے بعد دنیا کا نقشہ پوری طرح سے بدلنے والا تھا۔ امریکہ نے چین کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا، جبکہ آج 2023 میں امریکہ کھل کے چین کی مخالفت کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ناظرین، یہ ورلڈ وار 2 کی بات تھی، 3 سال گزر چکے تھے اس جنگ کو لگے ہوئے، جس میں ایک طرف اٹلی، جرمنی اور دوسری طرف بریٹین، فرانس اور وہ تھے۔ تو ایسے میں امریکہ کا اس میں کوئی بھی عمل دخل نہیں تھا، وہ نیوٹرل تھا۔ ورلڈ وار 1 کے بعد امریکہ کو جو نقصان ہوئے تھے اس کی وجہ سے امریکہ نے اپنے آپ کو اس سے الگ رکھنا زیادہ بہتر سمجھا۔ تو ایسے میں ایک ملک جو ہے وہ امریکہ کو مسلسل تنگ کیے جا رہا تھا، وہ تھا جاپان۔ تو جاپان کے پاس نیچرل ریسورسز کم ہونے کی وجہ سے وہ اپنے ارد گرد کے علاقوں میں قبضہ کر رہا تھا مکمل، جس میں اس نے تیوان پہ اور چین کے ایک بڑے حصے پہ قبضہ کر لیا تھا، اور اس کے بعد وہ انڈونیشیا پہ قبضہ کرنا چاہ رہا تھا، اور وہاں پہ اس کو پرابلم یہ تھی کہ ایک دوسرے ملک سے گزر کے جانا پڑتا تھا، اور انڈونیشیا پہ قبضہ کرنے کے لیے پہلے اس کو اس پہ قبضہ کرنا پڑتا تھا۔ تو ایسے میں جاپان کے لیے یہ کافی مشکل کام تھا اور وہ یہ نہیں کر سکا۔ تو ہٹلر امریکہ کا کافی بڑا دشمن تھا۔ جولائی 1941 میں امریکہ نے جاپان کو آئل دینا بند کر دیا۔ جاپان کے پاس اپنا آئل نہیں تھا، وہ 80% آئل امریکہ سے لیتا تھا، امریکہ سے امپورٹ کرتا تھا۔ تو اس کی یہ حرکتیں دیکھ کے امریکہ نے اس کا جو آئل تھا وہ بند کر دیا، اور اس طرح اس کے پاس جاپان کے پاس آرام سے جو آئل تھا وہ ختم ہوتا جا رہا تھا۔ تو ایسے میں امریکہ نے اسے یہ کہا تھا کہ جو اس نے چین کے جن علاقوں پہ قبضہ کیا ہے ان کو چھوڑ دے، اور ہم جو ہے پھر اس کو آئل دینا دوبارہ سے شروع کر دیں گے۔ لیکن اس ٹائم جو جاپان تھا اس نے اپنی فوج اور جاپان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ کام کسی بھی صورت نہیں کر سکتے، ہم چین کے جو قبضائے ہوئے علاقے ہیں ان کو ہم کسی بھی صورت پہ نہیں چھوڑ سکتے۔ تو ایسی صورتحال میں انہوں نے یہ کیا، انڈونیشیا پہ قبضہ کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن اس سے پہلے اس کو فلپین سے ہو کے جانا پڑتا تھا، اور جاپان کو فلپین پہ قبضہ کرنا پڑتا، اور یہ جاپان کے لیے کافی مشکل سا کام تھا۔ اور تو فلپین پہ قبضہ کرنا یہ کافی مشکل تھا۔ اس طرح جاپان کے جو آئل تھا وہ پوری طرح سے کم ہوتا جا رہا تھا، اور جاپان کے پاس آئل کی مقدار ختم ہونے کے قریب تھی۔ تو ایسے میں جاپان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم امریکہ پہ ایک اٹیک کریں گے، کافی بڑا اٹیک ہوگا جو امریکہ کی نیوی پہ ہم کریں گے۔ تو ایسی صورتحال میں انہوں نے یہ کہا تھا، جو اس کی اپنی آرمی تھی جاپان کی، اسے یہ کہا تھا کہ وائرلیس پہ میسج بالکل کوئی بھی نہیں دے گا۔ اس نے وائرلیس کو بالکل اوائڈ کر دیا تھا، جس میں انہوں نے بیٹل شپس، اس کے بعد سمبرین اور یہ سارا کچھ تباہ کرنا تھا نیوی کا، یو ایس کا۔ تو ایسی صورتحال میں انہوں نے یو ایس پہ اٹیک کیا، اور کافی بڑا اٹیک یہ مانا گیا اس ٹائم۔ جاپان نے جب اس پہ اٹیک کیا تو وہاں سے جاپان اور اس کا جو کلیش تھا وہ شروع ہو گیا، اور پھر امریکہ نے یہ کہا کہ اب جاپان کو ہم
کسی بھی قیمت پہ یہ غلطی جو ہے وہ معاف نہیں کریں گے۔ اور پھر امریکہ نے ایک دن جاپان پہ حملہ کر دیا۔ تو جاپان کا یہ جو ٹاپ سیکرٹ تھا یہ وہی تھا کہ کسی کو بھی اس حملے کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن نہیں دی جائے گی اور اچانک سے امریکہ پہ حملہ کیا جائے گا۔ 7 دسمبر 1941 کو 7:57 پہ 350 جاپانی ایئر کرافٹ امریکہ پہ گھسے اور امریکہ کی نیوی پہ دعویٰ بول دیا اور وہاں پہ لگاتار حملہ کرنا۔ تو ایسی صورتحال میں وہاں پہ اچانک جب اس کے ایئر کرافٹ آئے تو امریکہ کو ایسے لگا جیسے قیامت آ گئی۔ اس میں جو ہے 45 منٹ تک ان کا یہ اٹیک جاری رہا اور اب امریکہ کو یہ لگا کہ یہ حملہ ختم ہو چکا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد اس کا ایک دوسرا گروپ آتا ہے، وہ دوبارہ سے جو بچی کچی چیزیں تھیں اس پہ اٹیک کرتا ہے اور ان کو پوری طرح سے برباد کر دیتا ہے۔ اور اس حملے میں جاپان کا پلڑا بالکل ہر طرح سے بھاری رہتا ہے، جس میں 20 اس کی جو ہیں ویگلز تباہ ہو گئی تھی، 8 بیٹل شپ ہو گئے تھے، 300 پلینز جو ہیں وہ امریکہ کے تباہ و برباد ہو چکے تھے۔ تو ایسی صورتحال میں وہ جو کک کی بات ہم نے ڈیول ملر کی شروع میں کی تھی، وہ اپنی شپ میں موجود تھا اور اسے جب الارم سنائی دیا گیا تو یہ وہاں پہ باہر جاتا۔ اس سے پہلے ایک ٹارپیڈو بم جاپانیز جو ہے وہ ان کے شپ پہ آ کے گر گیا۔ تو ایسی صورتحال میں اس نے خود یہ کیا کہ جو وہاں پہ زخمی تھے ان کو ایک سائڈ پہ یعنی سیف جگہ پہ لے کے گیا اور پھر یہ خود وہ جو ایئر کرافٹ کو مارنے والی گن ہوتی ہے اس سے اس نے ایئر کرافٹ کو نشانہ بنایا اور اس کک نے جاپانی جو ہیں وہ اس کے 6 ایئر کرافٹ کو مار گرایا تھا اس کے ساتھ۔ تو اس ڈیول ملر کو بعد میں نیوی کراس دیا گیا، جو امریکہ کی اس ٹائم نیوی کا سب سے بڑا جو تھا وہ تمغہ تھا، سب سے بڑا اعزاز تھا، وہ دیا گیا اس کو۔ حملہ کرنے کے بعد جاپانی ایئر کرافٹ واپس چلے گئے، لیکن وہ امریکہ کو بھی ورلڈ وار 2 میں شامل کر گئے۔ تو ایسے میں امریکہ نے دوسرے ہی دن اس بات کا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اب جاپان پہ حملہ کرے گا، جس طرح سے جاپان نے ان پہ کیا تھا۔ تو ایسے میں اس نے کھلی جنگ کا اعلان کر دیا تھا امریکہ نے۔ تو 3 مہینے جو ہے وہ اس تیاری میں لگا رہا، اپنے جو اس کا جو چیزیں ہوئی تھی اس کو ریسٹور کرنے میں، اور جو چیزیں جو اس کے ایئر کرافٹ یلو اس میں گرے تھے واٹر میں تو وہ ان کو ریپیئر کیا اور پھر امریکہ نے جاپان پہ حملہ کر دیا۔ تو ایسی صورتحال میں امریکہ نے پھر آنے والے 4 سال جو ہے وہ امریکہ کی اور جاپان کی جنگ لگی رہی اور اس میں پوری طرح سے امریکہ کا پلڑا بھاری رہا اور جاپان لگاتار جو ہے وہ اپنے نقصان میں مبتلا ہوتا گیا۔ جاپان امریکہ کے سامنے سرنڈر کرنے کو بالکل بھی نہیں تیار تھا۔ آخر کار امریکہ نے اپنا آخری کارڈ اگست 1945 میں جو ہے وہ کھیل دیا اور آخری جو حملہ تھا وہ کر دیا 6 اگست 1945 کو 8 بجے۔ امریکہ نے ہیروشیما پہ ایک بم گرایا جس کا بمبر طیارہ لے کے گیا تھا، جس کا وزن 44 kg تھا، لٹل بوائے اس کا نام تھا۔ تو یہ بم جو ہے وہ 43 سیکنڈ میں نیچے جب پہنچ کے پھٹا تو اس نے پورے شہر کو جو ہے وہ تہس نہس کر دیا تھا اور پورے شہر کا نقشہ بدل دیا تھا، اور وہاں پہ 5000 سے زیادہ سینٹی گریڈ جو ہے وہ ہائٹ اس کی گرمی بڑھا دی تھی۔ تو ایسے میں ناظرین جاپان اس سے پہلے کہ کچھ اور سوچتا تو اس نے یہ کیا کہ اس کے ٹھیک 3 دن بعد امریکہ نے دوبارہ سے اس کا جو ناگاساکی تھا اس پہ مارک 2 کہتے تھے اور فیٹ مین اس کا جو تھا وہ نام تھا اور 4670 kg اس کا وزن تھا۔ تو یہ جیسا ہی ناظرین گرا تو اس نے پورے شہر کو تہس نہس کر دیا اور اس کا نقشہ ہی بدل دیا۔ تو ایسے میں ناظرین یہ دنیا کا پہلا جو تھا وہ ایٹمی حملہ تھا جو امریکہ نے کیا۔ اس میں 2,60,000 لوگ تقریباً مر چکے تھے اور